الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 پر ہمارا کلام ہو رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی مدح و ثنا فرماتے ہوئے آپ کو ایک آزمائش پر پورا اترنے کے سلسلے میں کامل قرار دیا اور اس پر آپ کی مدح فرمائی ہے۔ تو اسی پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ وہ کون سی آزمائش تھی، کون سے احکام تھے جن پر عمل پیرا ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے عزت کا ایک تاج اپنے سر پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سجوایا، اور آپ کی تعریفیں اس جہت سے ہوتی ہی رہیں گی۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات کو بیان کے دو بڑے مقاصد آپ بنا سکتے ہیں۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی مدح و ثنا، آپ کی تعریف کرنا اور آپ کے درجات کی بلندی کا سامان کرنا، اور دوسرا ہمارے لیے عمل کی ترغیب کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کام پورا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا تو تم بھی ان افعال کو اختیار کرو تاکہ تمہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں مقام ملے۔ کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دیتا ہے، کسی کو بھی دے، جس کام کا حکم دیا وہ کام اللہ کو محبوب ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جن کاموں کی ترغیب دی وہ سب اللہ کو محبوب ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کاموں کو اختیار کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بعطاء الہی محبوب بن جاتا ہے۔ لہذا پہلا مونچھوں کا مسئلہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کا بیان فرما رہے ہیں کہ جن میں ابراہیم علیہ السلام کو جن کا مکلف بنایا گیا، جن کے سلسلے میں آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور آپ پورا اترے تھے، ان میں پہلا ہے مونچھوں کا کاٹنا۔ اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ ہونٹوں کے اوپر مونچھیں رکھنا یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے، اور بلکہ اس کو مکروہ تحریمی کا ہے، حرام کے نزدیک کا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے یہ ہونٹوں کے باہر سے، یہاں سے آپ کتنی بڑی رکھ لیں کوئی بات نہیں، ایک ہوتا ہے ہونٹوں کے اوپر آنا، اوپر والے ہونٹ کو کور کرنا، یہ شرعاً ممنوع ہوتا ہے۔ بالکل یہ اوپر ہونی چاہیے، یہاں سے کٹنی چاہیے، ہونٹ کے اوپر نہ آئیں۔ اس سے ہمارے وہ بھائی ذرا عبرت حاصل کریں جو بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں اور بڑا اس کو تاؤ واؤ دیتے ہیں۔ چلے سائیڈ سے ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جیسے آپ کو عرض کیا، لیکن یہ ہونٹوں کے اوپر جو آ جاتی ہیں کہ اوپر والا ہونٹ غائب ہو جاتا ہے بعض اوقات، بالکل وہ اس کو بھی کوئی فیشن بنا کے رکھتے ہیں اور اپنے دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھاتا بھی ہے تو بولتے ہیں جی مجھ نہیں تھے کچھ نہیں، تو وہ مطلب مونچھیں نہیں کاٹیں گے، بس وہ جو مونچھیں سب سے، وہ کہتے ہیں مونچھوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ میری عزت ہے۔ تو ایسی عزت جو آپ کو بروز قیامت زوالے مطلب مبتلائے ذلت کروا دے، اس عزت کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ تو اس لیے یہ اگر ایک اتنے لمبے چوڑے آدمی کو یہ مونچھوں کے چند بال ہی اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود بنوا دیں تو بتائیے پھر آپ سے بڑھ کے تو یہ مونچھوں کے چند بال ہوئے، جو آپ جیسے بڑے آدمی کو پچھاڑ کے اللہ کی بارگاہ میں ایسا کروا دیا۔ تو ہمت کرنی چاہیے۔ بعض اوقات فیس ایک خاص نوعیت کا ہو جاتا ہے، یعنی لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں کہ مونچھیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، اب آدمی سوچتا ہے کٹواؤں گا تو بڑا عجیب سا لگوں گا، عجیب لگوں گا نہیں لگوں گا اس کی پرواہ نہ کریں۔ یہ مونچھیں بڑھانے سے پہلے آپ کی مونچھیں تو نہیں تھی نا، جب آپ نے مونچھیں بڑھائیں تو آہستہ آہستہ لوگ اس کے عادی ہو گئے، آج آپ کٹوائیں گے تو لوگ اس نئے چہرے کے بھی عادی ہو جائیں گے۔ کچھ عرصے ذرا چپتا ہے، لوگ پوچھیں گے یار کیا ہو گیا، کیا مونچھیں صاف کروا دی ہیں، تم پہلے بہت اچھے لگتے تھے، یہ بھی بول دیں گے بعض لوگ۔ لیکن آپ پرواہ نہ کریں، لوگوں کو ہم خوش کریں یا اپنے رب کو خوش کریں، لوگوں کی بات مانیں یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بات مانیں، لوگوں کی پسند کا لحاظ رکھیں یا اپنے رب کے محبوب عمل کو اختیار کریں، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے ہمارے وہ بھائی جو بڑی بڑی مونچھیں ہونٹوں پہ رکھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مونچھوں کو کٹوائیں، یہ بہت بہتر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر جو اوپر ہیں اس کے اندر مستحب افضل یہ ہوتا ہے کہ اس کو کینچی سے باریک کر کے، یعنی مثل بھووں کے کر لیں، یہ بہت اچھا ہے۔ اگر کوئی پوری مونچھیں صاف کروا دیتا ہے یہ بھی شرعاً کوئی منع نہیں ہے، یہ بھی بالکل جائز ہے، دونوں چیزیں صحیح ہیں۔ تو بہرحال ہونٹوں پر مونچھوں کا آنا یہ تو مکروہ تحریمی ہے، اس کو تو پیچھے کرنا واجب ہے، اور پھر یہ جو اوپر کی ہیں مونچھیں ان کو کتروا کے باریک کرنا یہ مستحب ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کا تو حکم ہی دیا گیا کہ آپ ہونٹوں پہ اندر اوپر والے ہونٹ پر مونچھوں کے بال نہ آنے دیں، یہ تو اس کا تو شدت سے مکلف بنایا گیا کہ یہ کرنا ہی گناہ تھا۔ اور دوسرا پھر آپ نے باریک مونچھیں بھی رکھیں، ہمارے نبی کریم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ آپ باریک مونچھیں رکھا کرتے تھے، تو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، مستحب ہے۔ ہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ ہونٹوں کے اس طرف سے آپ نے دونوں طرف بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، ذرا بھاری قسم کی تھیں، لیکن اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ چونکہ مجاہد تھے اور کفار سے جہاد ہوتا تھا، تو مجاہدین کے لیے سنت یہ ہے، مستحب افضل یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی ذرا مونچھیں رکھیں جس سے رعب اور دبدبہ قائم ہو۔ تو ایسا ہوتا ہے بہرحال کہ مونچھوں کو ذرا یہ تاؤ واؤ دے کر ذرا رکھیں تو ذرا دیکھنے والے پہ ایک رعب قائم ہو، لیکن اس کے لیے جسم بھی اتنا ہی چاہیے۔ اب جسم ہو بالکل پتلا دبلا اور مونچھیں اس کے جسم سے بھی بڑی ہوں تو اس سے کیا کسی کے اوپر رعب طاری ہوگا، تو وہ جسم کی مناسبت سے ذرا رکھنا چاہیے۔ تو وہ صحابہ کرام میں سے بہت سے ایسے تھے، خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 فٹ سے زیادہ تو آپ کا قد تھا، لمبے چوڑے آدمی تھے، اس پہ پھر یہ مونچھیں، آپ سوچیں کہ کیا رعب دبدبہ قائم ہوتا ہوگا، اور پھر جب تلوار لے کر آپ کفار سے لڑتے ہوں گے تو کتنا ایک ہیبت طاری ہوتی ہوگی۔ تو اس لیے ہیبت طاری کرنے کے لیے اگر ہونٹوں کے باہر سے جتنے مونچھوں کے بال ہیں وہ اگر بڑے رکھے جائیں تو یہ منع بھی نہیں ہے۔ یہ دوسرا فرمایا کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، جس سے کہ ہم وضو کرتے ہیں، کلی کرنا یہ مستقل ہے، بس یہ نہیں کہ وضو کے اندر کلی کرنا۔ تو کیوں یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا گویا کہ منہ کی صفائی اور ناک کی صفائی کا آپ کو مکلف بنایا گیا تھا۔ تو یہ ہمارے بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں جو ریگولر نمازی ہیں ماشاءاللہ، وہ تو کلی بھی کرتے ہیں، غرغرہ بھی کرتے ہیں، اس سے دانت بھی اچھے صاف ہوتے ہیں اور گلا بھی صاف ہوتا ہے، اور اسی طرح ناک صاف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو نمازیں پڑھتے نہیں ہیں اور پھر وہ تھوڑے سے کلی کی اور پھینک دیا پانی اور ناک میں پانی چڑھانا تو دور کی بات ہے، بس اوپر سے پانی بہا لیتے ہیں، تو اس طرح ناک میں ان کے جراثیم بیٹھ جاتے ہیں اور یہ پھر شدید خطرناک قسم کی بیماریوں کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو بہرحال وضو کے اندر ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا یہ دونوں سنت مؤکدہ ہیں۔ ایک دو بار ترک کیا تو برا کیا، ترک کی عادت بنا لیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور اگر انسان غسل جنابت کر رہا ہے تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ دونوں چیزیں فرض ہیں، ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا، تو اس لیے اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی سو کر اٹھے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی ڈالے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کی جڑ میں رات گزارتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی خراب چیز کو، گندی چیز کو سمجھانے کے لیے لفظ شیطان استعمال کر لیتے ہیں۔ یہاں حقیقی معنی بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، یہ حقیقت کا بیان مقصود نہیں ہوتا کہ واقعی شیطان آ کے ہماری ناک کے اندر بیٹھ جاتا ہے، بلکہ وہی گندگی کی طرف اشارہ کہ جب انسان رات کو سو جاتا ہے تو جتنے اس نے سانس وغیرہ لیے ہوتے ہیں، رطوبتیں ہوتی ہیں، وہ پھر آ کے ناک کے یہاں پہ جم جاتی ہیں۔ صبح پھر انسان جب صفائی کرتا ہے، ناک صاف کرتا ہے تو وہ گندگی نکل جاتی ہے۔ اس کو سرکار نے شیطان سے تعبیر کر فرما دیا، تو اس میں خاص تلقین ہے کہ جب تم صبح اٹھو تو اچھی طرح ناک کی صفائی کرو، تو ہمیں اس صفائی کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اگلا ہے مسواک کرنا، سواک فرمایا، سواک، سواک کا مطلب ہوتا ہے دانتوں کو ملنا، ایک ہوتی ہے مسواک، یہ سواک کا آلہ ہے۔ سواک لفظ کا مطلب ہوتا ہے ملنا، دانتوں کا ملنا، اور یہ ملنا آپ چاہے وہ لکڑی کی مسواک استعمال کریں، اس سے بھی ملنا متحقق ہو گیا، انگلی استعمال کریں اس سے بھی ہو گیا، اسی طرح برش استعمال کریں اس سے بھی ہو جائے گا، تینوں سے سواک پایا گیا۔ لیکن مسواک استعمال کرنا، یعنی لکڑی کی جو آلہ ہے، یہ مستقل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ تو گویا کہ اگر کسی نے صرف مطلب برش یوز کیا اور یا صرف انگلی استعمال کی، جیسے منجن بعض لوگ ہوتے ہیں، عادی ہوتے ہیں منجن اپنی انگلی سے لگاتے ہیں، بلکہ وہ تو یہ سواک کی سنت پوری ہو جائے گی۔ جو مطالبہ ہے شریعت کی طرف سے منہ کی پاکیزگی کا، منہ کو پاک صاف رکھنے کا، گندگی دور کرنے کا، وہ ان سے بھی ہو جائے گا۔ لیکن نماز کے سلسلے میں خاص طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کی مسواک استعمال کی، لہٰذا اس کو استعمال کرنا ایک الگ مستقل سنت ہے۔ تو اس لیے اگر دونوں کو ملا لیا جائے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ منجن یوز کرتے ہیں وہ بھی کرتے رہیں، پیسٹ یوز کرتے ہیں کرتے رہیے، لیکن ساتھ ساتھ مسواک بھی استعمال کریں۔ مسواک ایک بہترین چیز ہے، اور اس میں جو اس کا کڑوا رس ہوتا ہے، یہ دانتوں کے لیے کہتے ہیں کہ یعنی اطباء نے لکھا ہے کہ دانتوں اور مسوڑوں کے لیے آب حیات ہے۔ لیکن بہنوں کو منع لکھا ہے فقہاء نے کہ بہنوں کے مسوڑے بہت ہی نازک ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے زخمی ہو جائیں۔ اگر کسی کے ایسا ہے کہ وہ عادی ہو سکتی ہوں تو پھر وہ کریں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو طرح کی ہوتی ہیں مسواکیں، ایک پیلو کی لکڑی کی ہوتی ہیں، یہ عموماً سخت ہوتی ہیں، اور یہ تو مردوں کے بھی مسوڑے چھیل دیتی ہیں، خواتین کا تو الگ مسئلہ ہے۔ دوسری ہوتی ہے زیتون کی مسواک، جو کالے سے رنگ کی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا،
اس کے اگر اچھا برش والی مل جائے تو بہت ہی اچھی، اس کو اگر چبائیں گے تو بڑے نرم برش بن جاتا ہے، بہت ہی نرم ہوتا ہے، اتنا کہ اس کو استعمال کریں تو بالکل چھلنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، بہنیں اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ مسواک استعمال کرنے کا ایک مطلب ویسے تو سنت سمجھ کے ہی کریں، لیکن چونکہ ضمناً اس میں منہ کی صفائی کا پہلو یقیناً پیش نظر رکھا گیا ہے، تو اس کی بھی اگر وہ نیت اور قصد و ارادہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو کڑوا رس ہے وہ دانتوں اور مسوڑوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ بیکٹیریا کو ہلاک کرتا ہے، دانت کے اندر جو جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں انہیں ختم کر دیتا ہے۔ اس کے لیے جیسے آپ نے مسواک چبائی، اولاً چبائیں گے تو بڑا کڑوا رس نکلتا ہے، اس کو استعمال کر لیا اور پھر دھو کے رکھ دیا، ایک دفعہ اور یوز کر لیں کہ پھر بھی وہ کڑوا رس اس میں سے نکلے گا، لیکن جب آپ تیسری دفعہ استعمال کریں گے تو پھیکا پن محسوس ہوگا، یعنی پھر وہ کڑوا پن اس میں سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ہم استعمال بھی کرتے ہیں، پھر دھوتے ہیں تو اس کو دباتے ہیں، وہ اس میں جو تھوڑا بہت ہوتا ہے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا ایک دو دفعہ کے استعمال کے بعد، یعنی ایک دفعہ یوز کیا، دو دفعہ یوز کیا، پھر اس کے جو اگلا برش ہے اس کو کاٹ دیا جائے، پھر دوبارہ چبا کے اس کا برش بنایا جائے۔ تو اس طرح ہر 2 دفعہ کے بعد اگر تیسری دفعہ نیا برش بنے گا تو ایک ہفتے میں شاید وہ اتنی لمبی مسواک ختم ہو جائے گی، لیکن ہر دفعہ کڑوا جو پانی ہے، تلخ جو اس کا مطلب رس ہے، وہ ہمارے دانتوں تک اور مسوڑوں تک پہنچے گا، اور کچھ ہی عرصے میں آپ جو بھائی بہن، جو ایسے بہت سارے بھائی ہیں جو ہزاروں روپے ڈاکٹرز پہ خرچ کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ استعمال کرتے رہیں اور اس کا پھر فائدہ اور برکتیں دیکھیں کہ کس طرح تیزی کے ساتھ مسوڑے جو ہیں وہ ترقی کی طرف آتے ہیں، دانت ترقی کی طرف آتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت ہی بہتری محسوس کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا، آپ نے مسواک فرمائی۔ اس طرح سر کی مانگ نکالنا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت رہی ہے، لیکن یہاں پہ میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے تو وہاں کفار مانگ نکالتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مانگ نہیں نکالی، سیدھے بال بناتے تھے، بالکل سیدھے پیچھے، تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں یہود تھے، یہود سیدھے بال بناتے تھے، بالکل یہ مانگ نہیں نکالتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کی مخالفت کرنے کی غرض سے پھر درمیان سے مانگ نکالنا شروع فرمائی۔ تو درمیان سے مانگ نکالنا یہ شروع سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ مدینہ منورہ میں آ کے آپ نے اختیار کیا۔ لیکن سر کی مانگ ہونا، مانگ نکالنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کا ابراہیم علیہ السلام کو مکلف بنایا گیا۔ ان کے لیے جیسے کہا گیا ایک ضعیف قول کے مطابق کہ ان پہ فرض تھا، اور ہمارے لیے مانگ نکالنا صرف سنت کریمہ ہے۔ تو اچھا ہے کہ مانگ نکالے جائے، اگر لیکن بہرحال کسی کا ہیئر اسٹائل ایسا ہے کہ مانگ نکلتی ہی نہیں ہے، وہ سیدھے سیدھے پیچھے بناتے ہیں، تو یہ بھی کوئی منع نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا، بال سنوار کر رکھے، سنت کی نیت سے بنائے، تب بھی انشاءاللہ ثواب مل ہی جائے گا، لیکن اگر مانگ نکالنے کا موقع ملے تو یہ بھی ایک انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ناخن کاٹنا، منہ زیر ناف صاف کرنا اور بغل کے بال صاف کرنا، اس کا بھی آپ کو مکلف بنایا گیا۔ تو یہ دیکھیں جو غیر ضروری چیزیں ہیں، جیسے ناخن کا بڑھ جانا، یہ بڑھے ہوئے ناخن غیر ضروری کہلاتے ہیں، اور دیگر جسم سے جو صفائی وغیرہ کرتے ہیں، اس میں ہماری شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتے اس کی صفائی کا حکم دیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ میں ہر ہفتے سرکار تلقین فرمایا کرتے تھے، اور اگر کوئی 40 روز تک ایسا نہ کرتا تو اس پر سختی کی جاتی تھی۔ مطلب کہنے کا علماء نے بیان فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہفتے انسان اپنے جسم کی صفائی کرے، یہ سنت کریمہ ہے۔ 15 دن اگر گزر جائیں اور نہ کرے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے انسان گناہ گار تو نہیں ہوتا، لیکن شریعت نے اس کو ناپسند رکھا ہے۔ تو گویا کہ ہفتے کے ہفتے ہو تو بہت اچھا ہے، زیادہ سے زیادہ 15 دن۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر 15 دن سے بھی آگے بڑھ گیا اور 40 روز تک کسی نے مطلب جسم کی صفائی نہیں کی تو پھر یہ مکروہ تحریمی بنے گا، حرام کے نزدیک ہے۔ تو گویا کہ بہتر تو ایک ہفتہ ہی ہے، ایک ہفتے میں ایسا ہونا چاہیے، ورنہ کم از کم اتنا ہو کہ 40 روز پورے نہ ہونے دیں۔ اگر 40 روز پورے ہو جائیں گے تو انسان گناہ گار بھی ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس بات کا مکلف بنایا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے رہیں۔ اور ہمارا مذہب اسلام بہت پیارا مذہب ہے، ہر طرح ظاہری صفائی، باطنی صفائی، کسی مذہب میں اتنی پاکیزگی آپ نہیں دیکھ سکتے جتنی ہمارے مذہب اسلام میں۔ یہ ہمارا چیلنج ہے، ورنہ آپ کر کے دیکھ لیجئے، سروے کر کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ صفائی کا اہتمام ہمارے مذہب اسلام میں ہے۔
اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض لوگ فیشن کے، اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ احکام دونوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ بعض بہنیں سمجھتی ہیں کہ شاید یہ لمبے ناخن کرنا یہ مرد کے لیے منع ہوگا، ہمارے لیے جائز ہے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے مطلقاً کلام فرمایا کہ جس کے ناخن لمبے ہوں تو شیطان ان ناخنوں کے اندر جگہ بنا لیتا ہے۔ تو یا تو ظاہری معنی ہے یا پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس لمبے ناخن ہوں گے تو اندر میل وغیرہ جمع ہو جائے گا اور جراثیم جگہ بنا لیتے ہیں، گندگی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ پانی بعض اوقات نہیں پہنچ پاتا، کھال ذرا بڑی ہو کے اس کو چپکا لیتی ہے، تو پھر وہ بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان بغیر حکمت پر غور و تفکر کیے ہوئے ہمارے سر آنکھوں پر، سرکار نے فرمایا ناخن کاٹنے بس کاٹنے ہیں، تو بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ ہیلا نہ کریں کہ جی میں تو خوبصورت نظر آنا چاہتی ہوں اور میرے ہاتھ، ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہاتھ عجیب و غریب لگتے ہیں۔ ہاتھوں کا عجیب و غریب لگنا ایک الگ چیز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند یہ ایک الگ چیز ہے۔ اب آپ دونوں میں سے کوئی چیز اختیار کر لیں، سرکار کی پسند کو فوقیت دے دیں یا ہاتھوں کے عجیب و غریب لگنے کو فوقیت دیتے ہوئے لمبے ناخن رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر لیں، دونوں میں سے دیکھ لیں کہ میدان محشر میں عزت کا سبب کون سی چیز بنے گی۔ اس لیے لمبے ناخن نہ رکھیں، بہت بہتر ہے۔ ہاں آپ چھوٹے ناخن رکھیں، ان کو خوبصورت بنا کر رکھیں، عورت کے لیے خوبصورتی منع نہیں ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے بعض تو اتنی خطرناک ناخن ہوتے ہیں ایسے لمبے لمبے کہ وہ منہ نوچے تو کسی کا پورا گوشت ہی باہر آ جائے، جانوروں کی طرح لمبے ہوتے ہیں بعض اوقات، معذرت برا نہیں مانیے گا کوئی بہن، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ناخن، اچھا بعض مردوں کو دیکھا صرف چھوٹی انگلی کا ناخن بڑا کر کے رکھیں گے، بھئی یہ کیا ہوا جی، فیشن ہے۔ بھائی ہر وہ فیشن کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو محبوب نہیں ہے، کیا فائدہ اسے کرنے کا؟ آپ اپنے کوئی اسٹینڈرڈ تو بنائیں، کوئی معیار تو بنائیں، کس کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں، اپنے نفس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو بات وہی ہے کہ زندگی مختصر سی ہے، سمجھدار انسان بہت سوچ سمجھ کے درست فیصلے کرتا ہے، جو بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں وہ احمقانہ فیصلے کر کے اپنی طبیعت کے تقاضے کے مطابق چلتے ہیں، چاہے اس میں کتنے ہی دنیا اور آخرت کا نقصان ہو، اور ہمیں بیوقوف بننا نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہم نعمتیں اللہ کی کھا رہے ہیں، اس عزتیں اس کی طرف سے مل رہی ہیں، ہمیں جو جسم دیا گیا ہے، خوبصورتی دی گئی ہے، لوگوں میں عزت اور وقار اور پیسہ ہے، اور تمام چیزیں جو ہمیں ملی ہیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں، اب اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو حکم دے اور اس حکم کو پھر ہم برا محسوس کرنے لگ جائیں، اپنے لیے بوجھ تصور کرنے لگ جائیں، تو یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بس ایک لمحے کا فیصلہ ہوتا ہے، انسان مطلب غور و تفکر کرتا ہے اور پھر اچھی روش کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تائید بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو کوئی بڑا نقصان ہوتا نہیں ہے۔ ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بلکہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، تو ہمت کرنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے جسم کی صفائی وغیرہ یہ بالکل ہونی چاہیے، پاکیزہ انسان ہو، صاف ستھرا، یہ سب سے اچھا ہے۔ پھر ختنہ جو ہے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ پھر سنت چلتی رہی ہے، اور ویسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے، آپ کا ستر کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور ہمارے یہاں لیکن سنت ہمارے لیے رکھی ہے کہ بچوں کو ختنہ کروایا جائے۔ تو جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ایک کھال ہوتی ہے جو اضافی ہوتی ہے، جس کو کٹوانا ہوتا ہے، یہ سنت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر یہ نہ کٹوائی جائے تو یہ مطلب غیر مسلم ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اس کی تحقیق کر کے اسلام کی اس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں کہ اس سے بیماریاں ورنہ جنم لیتی ہیں، میل اگر اندر جمع ہو جاتا ہے کھال میں تو پھر بہت ہی خطرناک قسم کے بیکٹیریاز بھی پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا جو بھی طریقہ ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے الہام شدہ تھا، وہ بہترین ترین طریقہ ہے، اس لیے اپنے بچوں کو ختنہ کروانا چاہیے۔ اب بعض لوگ ضمناً یہ پوچھتے ہیں کہ جی مثلا ایک بالغ غیر مسلم ہے، وہ مسلمان ہوا ہے، تو کیا اس کو بھی ختنہ کروانا ہوگا؟ تو لازم سی بات ہے کہ وہ بالغ ہے، اور بالغ کو اپنا ستر کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے۔ ختنہ سنت ہے، یہ نہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے، سنت ہے، تو اور ستر کھولنا یہ حرام ہے، منع ہے، تو ایک سنت کی تکمیل کے لیے حرام کام کی اجازت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو ڈرائیں نہیں کہ بھئی تمہیں تو ختنہ بھی کرانا پڑے گا، یہ غلط ہے، بلکہ ٹھیک ہے اگر وہ مسلمان ہوتا ہے اور ختنہ نہیں کرواتا تو اس کی گنجائش ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے گھر میں جو بچے پیدا ہوں ان کی ذرا مطلب اس سنت کو پورا کرنا چاہیے۔ اور استنجا پانی کے ساتھ،
یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ رہا کہ اللہ نے آپ کو اس کا مکلف بنایا۔ ہم بھی پانی یوز کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پیپر وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں، ٹیشو یوز کیا جاتا ہے۔ یہ ایک غلط طریقہ ہے، غلط روش ہے، اور اس سے نہ جسم کی مکمل صفائی ہوتی ہے اور نہ مطلب یہ کہ انسان ناپاکی سے بچ سکتا ہے، کیونکہ پھر بھی قطرات وغیرہ، پانی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جب پانی کا استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف مکمل صفائی ہوتی ہے بلکہ پیشاب وغیرہ کے قطرات رک جاتے ہیں۔ اس کے برعکس کسی اور چیز سے اگر پیشاب کے قطرات کو صاف کر بھی دیا جائے تو پھر بھی اور قطرات باہر آتے ہیں کہ پانی کا استعمال نہیں ہوا، اور اس سے پھر ہمارے کپڑوں کے آلودہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ بعض لوگ تو مطلب بس وہ پینٹ پہنی ہوتی ہے تو آدھا پیشاب باہر ہے، آدھا پینٹ کے اندر ہے۔ یہ بھی بڑے خطرناک چیز ہے، اس پہ انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں ضرور کلام کروں گا۔